بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 90 پارے کا آغاز ہوتا ہے جبکہ سورۃ الاعراف کا سلسلہ جاری ہے۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 11۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ وزن اور پیمانے پورے کرو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ کرو۔ یاد کرو وہ زمانہ جب تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا۔ اس کی قوم کے سردار جو گھمنڈ میں مبتلا تھے، انہوں نے ان کی نہ مانی۔ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور ایسے مٹے گویا ان کے گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بستیوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کرتا ہے تاکہ عاجزی پر اتر آئیں، پھر خوشحالی دیتا ہے، پھر پکڑ لیتا ہے۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جب کہ وہ سوئے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جب کہ وہ کھیل رہے ہوں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ سورۃ الاعراف رکو نمبر 13۔ یہ قوم جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں، یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر ان صبحوں نے جھٹلایا۔ ان میں سے اکثر عہد توڑنے والے اور فاسق تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس پہنچ کر انہیں حق بات کی دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مطالبہ کیا، بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے نشانیوں کا مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ نشانیاں بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 14۔ جب فرعون کے سرداروں نے ان نشانیوں کو دیکھا تو آپس میں کہا، یہ تو ماہر جادوگر ہیں۔ پھر فرعون نے اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کیا، انہیں اچھا صلہ اور مقرب بارگاہ ہونے کا لالچ دیا۔ پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینکے تو بڑا ہی زبردست جادو سامنے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا، آن کی آن وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے، اعلان کیا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں اور اس رب پر جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام مانتے ہیں۔ فرعون بڑا ناراض ہوا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ جادوگروں نے جو ایمان لا چکے تھے کہا، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 15۔ فرعون کے سرداروں نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے خلاف اکسایا تو فرعون نے کہا کہ میں ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ آخر کار کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کرے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دشمن کی ہلاکت اور قوم کی خلافت کی خوشخبری سنائی۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 16۔ ہم نے فرعون کی قوم پر طرح طرح کے عذاب نازل کیے، قحط اور پیداوار میں کمی میں مبتلا کیا، طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا۔ پھر جب مصیبت آئی تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے، جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقررہ تک کے لیے ہٹا لیتے تو وہ اپنے عہد سے پھر جاتے۔
تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور سمندر میں غرق کر دیا، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس زمین کا مشرق و مغرب کا وارث بنایا۔ بنی اسرائیل جب سمندر سے گزرے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے بتوں کو معبود بنانے کی گزارش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے اور اپنی قوم سے کہا، اللہ نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور میں اس اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے معبود تلاش کروں۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 17۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو جانشین بنا کر وقت مقررہ پر طور پر پہنچے۔ جب اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تجھے پیغمبری کے لیے منتخب کیا ہے اور تجھ سے کلام بھی کیا ہے، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبے زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دی، اور کہا، ان ہدایت کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے لیے بہترین مفہوم کی پیروی کریں۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 18۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم نے ایک بچھڑا بنایا اور اسے پوجنا شروع کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام لوٹا تو دیکھ کر اسے بڑا رنج و ملال ہوا، غصے میں تختیاں پھینک دی اور بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اس نے کھینچا۔ ہارون علیہ السلام نے صفائی پیش کی اور کہا، تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے، اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 19۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس سے تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان کو ایک زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا چند نادانوں کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، ہم نے آپ ہی کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ ہمارا پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، ان پر لدے ہوئے بوجھ اتارتا ہے اور ان بندشوں کو کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 20۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، پیروی اختیار کرو اس کی، امید کہ تم راہ راست پالو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہم نے 12 گھرانوں میں تقسیم کیا اور ایک ہی چٹان سے 12 چشمے ان کے لیے نکالے۔ بادل کا سائے کیا، منو و سلوا اتارا، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار روزی حاصل کرو اور شہر کے دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، تو انہوں نے اس کا حکم بدل ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مستحق عذاب ہوئے۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 21۔ سمندر کے کنارے جو بستی واقع تھی اس کے باشندے سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ ایک گروہ اس کام سے روکتا تھا، دوسرا گروہ ان سے کہتا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے والا اور سزا دینے والا ہے؟ وہ جواب دیتے،
ہم صرف اللہ کے حضور معذرت پیش کرنے کے لیے نصیحت کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں تاکہ لوگ نادانی سے بچ جائیں۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے اللہ نے بچا لیا، باقی سب کو بندر بنا دیا۔ تمہارا رب نے اعلان کر دیا کہ قیامت تک ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ اس کے بعد ان کے ایسے ناخلف جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا کے فائدے سمیٹتے رہے اور اس بات کی توقع کرتے رہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 22۔ اللہ نے آدم کے تمام ذریت کو جمع کر کے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں قیامت میں تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے ہی کی تھی، ہم تو بعد میں ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر ہمیں اس قصور میں کیوں پکڑا جائے؟ جو شخص اللہ کی آیات کا علم رکھتا ہو پھر بھی خواہش نفس کے پیچھے پڑا رہا ہو، اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو اپنی زبان لٹکائے گھومتا ہے۔ وہ جن و انس جس کا مقدر جہنم ہے، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ اس سے سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر اس سے سنتے نہیں، یہ جانور کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 23۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا؟ جو چیزیں خدا نے پیدا کی آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید اس کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ گیا ہو؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے، اس کے لیے پھر کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر مجھے غائب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ سورۃ الاعراف نمبر 24۔ میاں بیوی نے اپنے رب سے دعا کی، اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے لگے۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، وہ دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتے۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلے؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں اس سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کیا ان سے سنیں؟ جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کرو، جاہلوں سے نہ الجھو، اگر شیطان اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ جب یہ قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ الحمدللہ، سورۃ الاعراف مکمل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کا آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 1۔ پس تم لوگ اللہ سے ڈرو، اپنے آپس کے تعلقات درست کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔
جنگ بدر پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہاری چاہتوں کے علل رغم اللہ چاہتا تھا کہ بڑے گروہ کو شکست دے کر کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہے۔ اسی لیے اللہ تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجنے کا وعدہ کیا۔ سورۃ انفال رکو نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو تم پر پانی برسایا، تمہیں پاک کرے، وہ تمہاری ہمت بندھائے اور تمہارے قدم جما دے۔ جب میدان گرم ہوا تو تمہارا رب فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ کافروں کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ اے اہل ایمان، جب تم لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو۔ جو ایسا کرے گا اللہ کے غضب میں گر جائے گا۔ میدان جنگ میں جہاں بھی قتل کیا گیا انہیں دراصل اللہ ہی نے قتل کیا، وہ کنکریاں اللہ ہی نے پھینکے۔ اللہ کافروں کی چالوں کو کمزور کرتا ہے۔ کافروں سے کہا گیا کہ آئندہ اگر ایسی حماقت کرو گے تو اللہ بھی اس کی سزا کا اعادہ کرے گا۔ تمہاری بھاری جمعیت تمہارے کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ الانفال رکو نمبر 3۔ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو زندگی بخشنے والی ہے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت محض مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ بنو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے سامان آزمائش ہے۔ سورۃ الانفال رکو نمبر 4۔ اے اہل ایمان، خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ کافروں کی چالوں کے مقابلے میں اپنی چال چلتا رہتا ہے اور وہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ نہیں کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ مسجد حرام کے جائز متولیوں کو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں۔ کافر لوگ مال کو خدا کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ کوشش ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی۔ اللہ کے ناشکرے جہنم کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ الحمدللہ 9واں پارہ مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔